آج کا قصوری میڈیا پر ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ رمضان شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے الحمدللہ یہ آج 5 رمضان المبارک گزر رہا ہے، اور یہ سب سے پہلی جو خوشخبری میں پیر سید علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری اور اپنے کرم فرماؤں اور سننے والے جو ہیں آن لائن ہیں اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پہلی میں خوشخبری آج سنا رہا ہوں کہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے صدقے اور پوری قوم کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور کل سے الحمدللہ نماز تراویح جو ہے وہ حرم شریف میں بھی ہوگی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے دروازے بھی کل سے کھل رہے ہیں، اور یہ دعائیں رنگ لے آئی ہیں پیر و مرشد کی اور پوری قوم کی اور ان عاشقان مصطفیٰ کی کہ جن کی یہ اپیلیں بار بار جا رہی تھی کہ حضور کے دروازے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے دروازے جو ہیں وہ رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ ناراض ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، معافی عطا فرمائی ہے، اپنے دروازے کھولنے کا باقاعدہ سعودیہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری جو ہے یہ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین اور سامعین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو یہ میں سب سے پہلے خوشخبری دے رہا ہوں، اور پہلی مبارک جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی رو رو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئی ہیں، اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اپنے دروازے کھول دیے ہیں، طواف کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بھی جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اب سعودیہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ کس طرح طواف کا جو ہے وہ سلسلہ چلاتے ہیں، بہرحال یہ خوشخبری ہے۔ دس نیوز از گڈ نیوز ٹوڈے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہے، مسکینوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے پیر و مرشد سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کو کہ یہ آپ کی دعاؤں سے اور مسکینوں کی دعاؤں سے، پوری قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کے دروازے کھول دیے ہیں، اور مسجد نبوی کے بھی دروازے کھل گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ کل سے یہ باقاعدہ طواف بھی کل سے شروع ہوگا یا پرسوں سے شروع ہوگا، یہ خبر بریک ہم کر رہے ہیں اپنے قصوری میڈیا پر، جو ٹرانسمیشن رمضان شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ 5ویں الحمدللہ ہماری آج کی جو ہے وہ افطاری اور سحری جو ہے وہ ہوگی، اور سحری جو ہوگی وہ تو چھٹی ہوگی، 5واں تو گزر گیا ہے الحمدللہ۔ تو میں اپنے پیر و مرشد کو، اپنا ایڈمنٹ صاحب پیر صاحب کو آن لائن کریں تاکہ میں ان سے پہلے انہیں خوشخبری جو ہے ان تک تو پہنچ گئی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آغاز جو ہے گفتگو کا ان سے کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارے پینل میں موجود ہیں بہو اظہر صاحب قادری، اور تھوڑی دیر بعد ہم جوائن کریں گے اپنے شعیب علی نقشبندی صاحب کو بھی، ان کی ہم نے نعت بھی سننی ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ پروگرام ہمارا چلتا جائے گا، اور سامعین جو ہے ہمارا پروگرام جو سن رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارا پروگرام تھوڑے سے دورانیے میں، آدھے گھنٹے کے دورانیے میں ہمارا پروگرام دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اور میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارے اس چینل پہ چلنے والا پروگرام 1000 سے زائد ویوز جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، 1000 سے زائد لوگوں کے ویوز جنہوں نے جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کمنٹس جو کرنے والے ہیں ان کی بھی اپنی ایک محبتیں ہوتی ہیں،
وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لائیو ہوتے ہیں لوگ، ان کا بھی میں انتہائی مشکور رہوں گا۔ دیہات میں ہمارا جو پروگرام جو ہے وہ ذاکر خان صاحب نے آج مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا پروگرام ہم بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جی، ہمارا پروگرام جو ہے مذہبی بھی ہے، یعنی کہ دینی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ سماجی بھی ہے، اور سیاسی بھی ہے، اور سرکاری بھی ہے۔ یہ تمام شعبے جو ہیں وہ اس پروگرام کا ہم حصہ بناتے ہیں۔ تو میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو باقی پینل کا حصہ ہیں ان کو لائن اپ کریں، تاکہ میں گفتگو جو ہے وہ باقاعدہ شروع تو کر دی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان سے آج کے پینل میں ہمارے جو عالم دین ہیں، مصطفیٰ آباد لولیانی سے ممتاز عالم دین قاری محمد الیاس قادری صاحب ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ ہم سے انشاءاللہ براہ راست ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، تو ہم اتنی دیر جو ہے وہ اپنا ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول کے لیے شعیب علی صاحب کو جو ہے وہ لنک کریں، تاکہ ہم ان کو بھی لے لیں اور وہ ان سے ہم حضور کی نعت سے آج کے اس آغاز کر سکیں۔ تو باؤ جی، آپ ماشاءاللہ ہمت والے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ افطاری کے بعد کھانا تو آپ نے نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ وہ وقت ہی ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اور وقت کی جو ہے وہ دورانیہ ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کوشش کریں گے یہ پروگرام 10 رمضان المبارک کے بعد ہم یہ پروگرام رات کو 10:30 بجے لے جائیں، کیونکہ افطاری کے بعد جو ہے وہ اتنی ہمت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایڈمن صاحب سے بھی مشورہ کریں گے، اور جو ہمارے پروگرام کے سرپرست ہیں سید پیر علی حیدر شاہ صاحب، ان سے ہم ان کی آراء اور مشورے اور ان کے حکم سے اگر وہ حکم دیں گے تو ہم 10:30 بجے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کا دورانیہ پھر 1 گھنٹے کا انشاءاللہ ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے بہو صاحب میں گزارش کرتا چلا جاؤں، اگر کوئی پیچھے سے کچھ آوازیں جو ہیں پتہ نہیں کون سے جگہ سے آتی ہیں، مجھے اس کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ پروگرام پھر اس میں وہ رہتا نہیں ہے، جو پیچھے سے یہ دیکھیں یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ آوازیں جو ہیں یہ کیونکہ پھر وہ سننے والے جو ہیں ان کا وہ جو ہوتا ہے امپیکٹ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول کے لیے جو ہے وہ شعیب علی صاحب نقشبندی جو ہیں ان کو لائن اپ کریں، تاکہ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کر سکیں۔ تو 1000 بار بشویم دخن و مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، تیرے ہی نام سے میرا بھرم ہے یا رسول اللہ، تیرے ہی نام سے میرا بھرم ہے یا رسول اللہ، یہ میری زندگی تیرا کرم ہے یا رسول اللہ، اور جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے گئے، ارے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ تو حضور کے نام سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول سے کر رہے ہیں۔ تو شعیب علی نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شعیب علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی
طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور دو شعر میں بس عرض کروں گا. جی جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چار گا یوں ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. چرہے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جانے جل جانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے حیرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. جی بہت سبحان شکریہ اللہ سبحان اپنا اللہ شعیب علی. جی جی سبحان اللہ. باؤ جی کیسی ماشاءاللہ نعت آپ ماشاء اللہ نے ماشاء پسند کی ہوگی. اللہ. ظاہر ہے حضور کا نام ہے، حضور کا نام جو ہے وہ تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا نام ہے، اور حضور کا نام پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کہا ہے اے محمد. بڑی سبحان محبت سے. اللہ. یہ بے وہ شک بے شک. تاجدار ختم نبوت ہیں، آقا نامدار، جن کی قسمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ کھائی ہیں. واللیل کی قسمیں کھائی ہیں، والذلف کی قسمیں کھائی ہیں، اور قرآن تو سارا ہی حضور کی صفت و ثنا جو ہے وہ اس کا بے شک ہوتا ہے. تو بے شک. ہمارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں قاری محمد الیاس قادری صاحب، ہمارے قبلہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آستانہ عالیہ کے وہ خادم نوکر چاکر ہیں جن کو فیض ہے میرے خواجہ صاحب کا اور میرے ابو الفیض حضور سیدی پیر محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا.
تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن اپ ہیں. سب سے پہلے میں قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے قصوری میڈیا اور بالخصوص رمضان شریف میں جو ٹرانسمیشن ہماری اسپیشل جو ہے وہ چل رہی ہے اس میں آپ نے جوائن کیا ہے، اور ہم نے آپ سے گزارش کی ہمارا آپ حصہ بنے. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ سب سے پہلے خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں اور پوری قوم کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کے لیے اپنے گھر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے مسجد نبوی کے دروازے سعودیہ گورنمنٹ نے باقاعدہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ کتنی خوشخبری ہے، اور یہ قوم کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد سید پیر علی حیدر شاہ صاحب کی، مشائخ خزان کی، اور مسکینوں کی، اور عاشقان مصطفیٰ کی، جن کے دل دھڑک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں مہربانی کر دے. تو یہ قاری صاحب میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اور یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، تو بہت بڑی خبر ہے کہ مسکینوں کے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ناراض تھا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اپنے دروازے کھول دیے ہیں. اب ہم نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ رحمت کو تلاش کرنا ہے، رحمت کو لینا ہے. تو میں سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر بعد سید پیر علی حیدر شاہ صاحب میں جوائن کر لیں گے. تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ تھوڑی سی ٹرانسمیشن میں اگر تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو گھبرانا نہیں ہے. تو میرا اپنا قاری محمد الیاس قادری صاحب پیر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں جو نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، یہ اس کی رحمتیں برکتیں دوسرے مہینوں سے آیا بڑھ جاتی ہیں؟ تو بڑھ جاتی ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ جی قد صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ پہنچ رہی جناب. جی میں نے جو سوال کیا ہے آپ کی خدمت میں، میری گفتگو جو ہے جو میں نے کی ہے وہ آپ تک سنائی دی ہے؟ دوبارہ مہربانی فرمائیں، ذرا پہلے آواز کٹ گئی تھی. پہلے تو میں اپنا قاری محمد الیاس صاحب پیر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمارے قصوری میڈیا جو اسپیشل رمضان شریف ٹرانسمیشن ہے ہم نے شروع کیا ہے، اس کا آپ حصہ بنے. ہم نے آپ کو گزارش کی اور آپ پروگرام میں آئے. تو تھوڑی دیر بعد آپ کے اور میرے پیر و مرشد سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، اور یہ پورے پینل کا جو پروگرام ہے وہ آپ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور دعا کے بعد 8:30 پہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پونے گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارا آپ کی خدمت میں میرا پہلا سوال ہے کہ عبادات تو ہوتی رہتی ہیں، عبادات کرنے والے کرتے ہیں، سابقہ ادوار جو ہوتے ہیں، عام مہینے جو ہوتے ہیں، اس میں جو عبادت ہوتی ہے اور رمضان شریف میں جو عبادت ہوتی ہے اور پھر روزہ رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے اس رمضان شریف کی برکتوں سے رحمتیں جو بڑھ جاتی ہیں، یہ بتائیں کہ عام مہینوں میں اور رمضان شریف میں یہ فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم.
گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سب تو پہلے میں الحاج شوکت علی نقشبندی صاحب نو یہ مبارکباد پیش کرنا جو کہ کسوری میڈیا تے روزانہ کہ ماشاءاللہ یہ گفتگو فرماندے نے، اور اس تو نال نال وڈی خوشخبری یہ ہے کہ آستانہ عالیہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ غلام محی الدین کسوری دائم الحضوری آپ دے سجادہ نشین ساڈے شیخ کامل فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ ابو الحسن پیر سید علی حیدر شاہ بخاری زیدہ شرف ہو، آپ بھی نال تشریف رکھ رہے نے، جی جی۔ اور الحاج شوکت علی نقشبندی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیتے، اور اس سوال نو مد نظر رکھدیاں ہویاں قرآن مجید فرقان حمید لا ریب فی کتاب ایک آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تواڈے تو پہلے آن والیاں تے فرض کیتے سن تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ سن 2 ہجری ماہ شوال دی 10 تاریخ نو ماہ رمضان دے روزے فرض ہوئے، وقت بیتدا گیا، شعبان المعظم دی آخری تاریخ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مدینہ پاک دی گلی گلی پیغام دے دیو کہ مسجد نبوی شریف کے اندر تانوں اللہ دا رسول بلا رہے ہے۔ پیغام ملیا، سبحان اللہ، صحابہ کرام جوق در جوق مسجد نبوی شریف دے اندر حاضر ہو گئے، جو کہ نال نال ماشاءاللہ ہونے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دروازے کھل چکے نے، اور معلوم ہویا کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت راضی ہو گئے، سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہر ایک نو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پاک تے بیٹھے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تانوں خوشخبری سنان والا کہ اللہ پاک نے سانو او مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جی، جو کہ میری امت دی بخشش دا بہانہ بن گئے۔ اللہ پاک نے ساڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، اور جیدہ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ بخشش والا، تیسرا عشرہ مغفرت والا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے او ماہ مبارک دوسرے مہینے دے اندر اسی جیڑی عبادت کرنے ہیں، اگر ایک نماز پڑھنے ہیں تو ایک نماز دا ہی درجہ مل دے، ایک نفل ادا کرنے ہیں تو ایک نفل دا درجہ مل دے،
قرآن بے شک مجید دی تلاوت کرنے ہاں، ایک لفظ پڑھنے ہاں تے ایک لفظ دا ہی درجہ مل گئے، پر جس بے ویلے شک ماہ مبارک آ جائے، اے رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، اللہ پاک ہر ایک نیکی دے بدلے 70 نیکیاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ جی جی دوسرے مہینے دی بانسبت اگر اسی ایک نفل ادا کریں گے، اللہ پاک سانو ایک فرض دے برابر ثواب عطا فرما دے۔ ایک فرض جی ادا کریں گے، اللہ پاک سانو 70 فرض دے برابر اللہ تعالی اجر عطا فرما دیندا ہے۔ شاعر نے سبحان بڑے اللہ خوب انداز نال کہ اے رمضان بزرگ مہینہ، رب سچے فرمایا، باقی سب مہینیاں نالوں اس عالی رتبہ پایا۔ اے ماہ سبحان مبارک اللہ واہ 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 عبادت دے لحاظ نال اللہ پاک 70 گنا زیادہ ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اللہ جی جی پاک جس ویلے میرے اور تمہارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے سن کہ آپ بڑے خوش جی سن، فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت دی بخشش دا بہانہ بنا دیتے۔ سبحان اے ماہ اللہ واہ سبحان مبارک واہ عطا واہ کر کے میری امت دی بخشش دا بہانہ بنا دیتے، اور بے اللہ شک پاک ہر ایک نیکی دے بدلے 70 نیکیاں عطا فرما دے۔ پہلے امتاں نوں بھی روزے فرض کیتے گئے، پر انہاں نوں سحری نصیب نہیں ہوئی، پر جس ویلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت ماہ رمضان دے روزے فرض کیتے گئے، یہ سحری والا تحفہ نصیب ہویا۔ اسی سحری کر رہے ہنے ہاں، جی اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ جس وقت سحری ہو رہی ہوندی ہے، سحری کر رہے ہوندے، بے شک اللہ پاک اور اللہ دے فرشتے سحری کرن والیاں تے رحمت بھیج دینے۔ یہ لفظ بے شک صلات ذات خدا واسطے آئے، یہ معنی نماز ہے۔ ایہو لفظ ذات مصطفیٰ واسطے آئے، یہ معنی درود ہے۔ ایہو لفظ امتی واسطے آئے تے معنی رحمت ہے۔ جس ویلے اسی سحری کر رہے ہوندے ہاں، اللہ پاک دی طرفوں رحمت دا نزول ہو رہا ہوندا ہے، اور فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر رہے ہوندے ہیں۔ بے شک آہا تے آہا جس ویلے سارا آہا دن گزر آہا جائے، سارا دن گزر جائے، وقت افطار ہو جائے، اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے بازبان مصطفیٰ کہ اے ملائکہ زمین ول ویکھو، میرے محبوب دے امتی کی کر رہے نے۔ فرشتے عرض کر رہے نے، مولا اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی دسترخوان لگے ہوئے نے، علیحدہ علیحدہ قسمہ دے کھانے، اناج، شربت پیا ہویا ہے، پر کھاندے نہیں۔ اللہ پاک ارشاد جی فرماندا ملائکہ یہ دسو کیوں نہیں کھاندے؟ عرض کردے نے یا اللہ یہ تیرے تو ڈردے نے۔ بے شک یہ اذان دی آواز وقت مقررہ اڈیک رہنے کدوں اذان دی آواز آ جائے اسی افطار کر لئیے۔ جی تے اللہ پاک ارشاد سبحان فرماندا ملائکہ گواہ ہو جاؤ، جڑے جڑے میرے محبوب دے امتی اس انداز وچ بیٹھے نے، میں جی جی سگنل کا تھوڑا سا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں ہے، قاری صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ابھی ہو جائے گا۔ تو ایڈمن صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے، پیر علی حیدر شاہ صاحب کو آپ اور علی عمران صاحب کو بھی لائیں، ان سے بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے، ان کا کلام ہم نے سننا ہے۔ تو یہ چونکہ اپنا قاری صاحب سے رابطہ ہمارا کٹ گیا ہے، کوئی سگنل کی پرابلم جو ہے، چونکہ پروگرام قصور سے، مصطفیٰ آباد سے اور کمالیہ کے علاقہ دھوبر ماہ شریف مبارک دا صدقہ اور اس بیماری تو لاہور نجات میں جو ہے جہاں جہاں پہ ہمارے پینل کے ساتھی ہیں یہ موجود ہیں، وہیں سے پروگرام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا تھا، بہرحال ڈور کی ڈوری کٹنی نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں حافظ جنید قادری صاحب، ان کے مائک کو اور ان کے سسٹم کو جو ہے وہ
بالکل لائن اپ کرنے کے لیے کوشش میں ہیں. تو انشاءاللہ جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا وہیں سے رابطہ انشاءاللہ جڑ جائے گا, اور ان کی سپیچ ہم جو ہے جو سن رہے ہیں رمضان شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن قصوری میڈیا پر اس وقت, تو وہ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھیں گے. تو جی قاری الیاس صاحب آپ سے رابطہ کٹ گیا تھا جی, جہاں سے سلسلہ کٹ گیا تھا وہیں سے آپ شروع کر دیں پلیز. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کیا, ہماری بخشش کا بہانہ بن رہا ہے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے آپ کے قصوری میڈیا کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. جی جی اور ماشاءاللہ یہ ماہ مبارک بڑیاں عظمتاں والے. جی جی یہ 3 تاریخ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دینے, ہاں جی آپ دی وصال دا دینے, ہاں جی, اور پھر ماہ رمضان دی 21 تاریخ مولا پاک مولا مشکل کشا دی شہادت دا دینے. اور اللہ پاک دی بارگاہ یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس ماہ مبارک دیاں رحمتاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اس قصوری میڈیا نو ترقی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ تواڈی یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ چ قبول و مقبول فرمائے. جی بالکل جناب قاری محمد الیاس قادری صاحب, ہمارے قبلہ سید ابو الفیض میرے شہنشاہ ابو الفیض سید پیر محمد منیر احمد شاہ صاحب, آپ کے خلیفہ مجاز اور مصطفیٰ آباد للیانی کی جو ہے وہ انتہائی برگزیدہ ہستی اس وقت ہمارے قصوری میڈیا رمضان شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اس وقت ہمیں رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہاں کے جو نزول اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہو رہا ہے ہم پہ برس رہا ہے, اس حوالے سے سابقہ جو مہینے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, اور رمضان شریف میں جو برکتیں رحمتیں لوٹی جاتی ہیں ان کا کیا مقام تھا, اس موضوع پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے تھے. ہم ان کو انشاءاللہ دعوتیں دیتے رہا کریں گے, تو ان کو بلایا کریں گے تاکہ وہ اس پروگرام, یہ ان کا اپنا پروگرام ہے, یہ ان کا اپنی ٹرانسمیشن ہے, ان میں ان کی سپیچ ہم جو ہے وہ لیا کریں گے, ان سے بہترین راہ اور مشورے. اور یہ قاری صاحب ہم بتاتے چلے جائیں آپ کو کہ یہ جو قصوری میڈیا ہے اس پر سماجی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی اس پر بھی ڈسکس ہوا کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا. جو سرکاری فیصلے ہوتے ہیں قصور میں, ڈسٹرکٹ قصور میں, اور جو بڑی خبر جیسے خبر میں نے آپ کو دی کہ اللہ نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, پوری ورلڈز کی خبر ہے جو ہم نے بریک کی ہے الحمدللہ اللہ کے احسان سے. تو اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے. میں ایڈمنڈ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور چونکہ تراویح کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ہم نے تراویح کے جو اور اللہ اور بارگاہ الہی میں جو نماز کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پروگرام کو وائنڈ اپ کر دینا ہے. تو سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ کو ریکویسٹ کریں کہ آپ تشریف لائیں, اور اختتامی جو آج کے اس پروگرام کی اختتامی دعا ہے اس حوالے سے آپ مہربانی فرمائیں. جی میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں جی, دعا میں نا جی نواب علی اپنا حسن علی صاحب ان کے بھانجے پرسوں 2 دن ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے جی. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے, وہ میں نے افسوس کا اظہار بھی کرنا تھا. مجھے کل ہی سید پیر منشا عباس بخاری صاحب ملے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ہمارے نواب حسن علی خان, ان کے بھانجے محمد عمر ان دل کا جو ہے وہ اٹیک
ہوا ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آج ہم نے اس کو اپنا جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں یہ جو خبر بھی بھجوائی ہے, آپ کا بھی اس میں گرامی ہے, ہم نے اظہار تعزیت کیا ہے. آج کے پروگرام میں بھی میں سب حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا, پیر علی حیدر شاہ صاحب ابھی آ جاتے ہیں. ایڈمنڈ صاحب آپ رابطہ قائم کریں, وہاں پہ اگر کوئی سگنل کی پرابلم ہے تو مجھے کوئی سگنل ایسا آپ دے دیں تاکہ میں پھر دعا جو ہے وہ قاری صاحب کی جی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ سگنل, موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنل سارے آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ موسم کی خرابی ہے یا آپ کے سسٹم کی خرابی ہے؟ چونکہ آپ کا سسٹم بھی جو ہے نا وہ اتنا جو ہے وہ باؤ جی کہتے ہوتے ہیں اکثر کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. موسم کیا آپ بھی اثر انداز تو نہیں ہوا؟ یہ ذرا ضروری ذرا یہ اس قسم کی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا خوشی والی باتیں ہوتی ہیں. آج افطاری آپ نے جو کی ہے اکیلے اکیلے کی ہے, یہ جو اس طرح کا پروگرام بنائیں, باؤجی کو بلائیں, قاری صاحب کو بلائیں, یہ سب لوگ جو سرکاری سطح پہ 10 بندوں کی اجازت ہے تو آپ افطاری کا اہتمام کریں. ہم انشاءاللہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ سر کے بل چلتے چلے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو پینل میں باؤ اظہر صاحب موجود ہیں اور شعیب علی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ایڈمن ہمارے شیخ صاحب ہیں. علی عمران کہاں پہ آپ نے, وہ بھی اس طرح سگنل کا کوئی پروگرام بن گیا, ان کا بھی موسم کی خرابی ان کے ساتھ بھی بن گئی. کوشش کریں ان کو بھی لائن اپ کر لیں تاکہ آخری جو جملے ہیں قاری الیاس صاحب جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اس کا اختتام کریں گے. قاری صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم سے تھوڑا سا راضی ہو گیا ہے. کم سے کم اللہ نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. دروازے کھل گئے تو سمجھو ہر چیز جو ہے وہ اپنے لیول پہ کرم پہ آ گئی. کرم ہی کرتے گئے وہ جدھر بھی گئے, ارے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. تو میں اپنا قاری صاحب آپ کی جو آج آپ نے اس ہماری ٹرانسمیشن میں ہم نے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ پروگرام کا جو ہے نا وہ لائن اپ بندے نہیں کیے ہوئے, بس اپنے جو ہیں اور اپنے جو ہیں وہ اپنے بات جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے الحمدللہ کر لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ کا نام جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک رہے گا, چونکہ میرے خواجہ کے آپ غلام ہیں اور آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو ایڈمنڈ جی مہربانی ایڈمنڈ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے پیر صاحب کی, اور پھر میں تاکہ پھر تمام دوستوں کو گزار. علی عمران جو ہے وہ نہیں, ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا آپ کا؟ صاحب علی عمران سے رابطہ ہو گیا ہے, وہ چند سیکنڈ کے بعد آن لائن ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ اپنا باؤ اظہر صاحب آپ کیسے اپنا اظہار کریں گے خوشی کا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے جو خوشخبری آپ کو ایک بڑی خبر آپ کو سنائی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں, آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ حاجی صاحب یقین کریں دل باغو باغ ہو گیا ہے. اللہ پاک نے پتہ نہیں کس کی دلی آرزو وہ پوری کی ہے, اور اللہ پاک نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنے گھر کے اور اپنے پیارے محبوب کے در کے دروازے پھر کھول دیے ہیں. اور ہم سب کو امت محمد کے ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور جس کو بھی اللہ نے مستحق کیا ہے وہ جائے اور جا کر روزہ رسول پر درود پاک پڑھے اور وہاں جا کر معافی طلب کرے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آؤ اور معافی طلب کرو, اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے معافی طلب کرو اور میں معافی ادا کروں گا. یقین کرو خدا کی قسم بہت بہت سکون ملا ہے یہ آپ کی خبر سن کر.
वहां जाने के बाद तो जो मिलेगा मिलेगा, ये खबर सुनकर ही यकीन करो बहुत ही सुकून मिला है हाजी साहब। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदके ये दूसरा अशरा चढ़े तो बुलावे आ जाएं आपके, हमारे पीरो मुर्शद के, हाजी साहब अलियास साहब के, उम्मत महमदिया का हर फर्द इस दुनिया फानी से उस वक्त तक ना जाए जब तक वो अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर की ज़ियारत ना करवा लें। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के दर की सबको ज़ियारत की नसीब फरमाए। हमारी तो हाजी साहब ये दुआ है अल्लाह पाक अपने दर पर बुलाए और अपने प्यारे महबूब का सोना घर जल्द उम्मत महमदिया के हर फर्द के नसीब में अता फरमाए। तो ये तो वहां जाने की तो हाजी साहब बात ही वो अलग है ना। और ये आपने जो बताया ना, खुदा की कसम जी राजी हो गया है, अल्लाह का शुक्र ही अदा किए जा रहे हैं भाई मालिक ने चलो हमें माफी तो अता की, हम उसके दर पर जाने के लिए तैयारी तो करेंगे ना। जी 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 माशाल्लाह। कारी अपना जनाब बाऊ अजहर साहब इस पैनल का हिस्सा है, वो गुफ्तगू कर रहे थे। हाज़रीन और सामीन, आपने बाऊ जी की जो गुफ्तगू मिक्स किस्म की गुफ्तगू है, उर्दू और पंजाबी और इस किस्म की, उसको दरगुजर करना है, जज्बात देखने हैं कि जज्बात क्या कहते हैं और अंदर की जो बात है वो कैसे क्या निकल रही है। तो ये अपना इस किस्म के लोग जो होते हैं ये दरवेश किस्म के लोग होते हैं। कारी साहब अब आप बात कर रहे थे, कारी मोहम्मद अलियास साहब ये आपकी गुफ्तगू सुनकर बड़े खुश हो रहे थे और मैं ये समझ रहा था कि पता नहीं खुशी किस बात की है। तो वो खुश इसलिए हो रहे थे कि कम से कम बाबू जी जो है वो बात तो कर रहे हैं ना, बात की अदायगी में थोड़ा सा जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। जी जी हाजी साहब खुदा जानता है, हम कोई पढ़े लिखे तो नहीं है, हमने जो यकीन करे दिल हम खुशी से रो रहा है, खुशी से। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ। जी जी। तो मैं अब जो है वो अपना एडमन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लाइन अप नहीं हो रहे हैं, पीर साहब या अली इमरान साहब, वो दोनों का नेट का मसला आया हुआ है, नेट का मसला है। अच्छा, सिग्नल जिसके भी इस किस्म के हैं ना जी, उनको मेरा ख्याल है कि नैरो बियॉन्ड के टीके जो हैं वो लगवाने चाहिए। ये प्रोग्राम क्योंकि जरा खुशी का प्रोग्राम होता है ना, इसलिए इस किस्म की बातें कर लेनी चाहिए। और मुझे महसूस भी ये हो रहा है जी दो शेर मैं सुना देता हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं जी। तो मैं एक शेर पढ़ के जो है वो फिर कारी साहब की खिदमत में इख्तितामी दुआ के लिए अर्ज करूंगा। हुजूर मेरी तो सारी बहारियां आप से हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहारियां आप से हैं, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, मेरी तो सारी बहारियां आप से हैं, मेरी तो हंसी क्या है, मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार
پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا، پیار آپ سے ہے۔ تو میں نے بھی آج کی ٹرانسمیشن میں اپنا حاضری دی، تو ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو ہمارے گروپ میں شامل ہیں، ان کی خدمت میں ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر جو ہے وہ قاری صاحب کے ملک کر دیں، تاکہ وہ دعا کریں خان حسن علی خان صاحب کے بھانجے کی مغفرت اور ملک کی سالمیت اور کرونا کے خاتمے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا بنا ہوئی ہے میں صراط اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و عطرتہ بعدد معلوم لک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین وقنا عذاب جہنم وقنا حساب المیزان۔ یا باری تعالی جو آج دی قصوری میڈیا تے جو گفتگو ہوئی، تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان ہویا، اور جنہ جنہ دوستاں نے ویکھے ہے، یا باری تعالیٰ فاتحی پڑھی گئی ہے، سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے، تمام ثواب تیری پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و مقبول فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ پیش کرنے قبول و مقبول فرما۔ المؤمنین مومنات حضور آدھر فاطمہ آدھر شاہ بلالت دل کسور رحمت اللہ علیہ آپ دی پاک مقبول فرما۔ محمد شریف علی سرکارہ کی بات کرنے قبول فرما، اور نواب حسن علی خان صاحب مقبول کرتے ہیں، یا باری مقبول فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام تمام سب زمین عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اس ماہ مبارک میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اور الحاج شوکت علی نقشبندی صاحب کرتے پہلے ضروری میڈیا اللہ تعالیٰ اس کاغذ قبول و مقبول فرمائے۔ صاحب صاحب عبدالرحمان صاحب اور بڑے شیخ شامل حضور حاضر صاحب جیدہ طرف ہو یہ سال زیادہ میرا پرساد پاک دار قبول و مقبول فرما۔ اور یا باری تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ایک قبولیت مقبولیت فرما، اور سارے واسطے گنہگارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، پوری راہ دوری کو خدائے درد شادی کے نور شفاعت یا رسول اللہ۔ یا باری تعالیٰ کو الحاج شوکت علی نقشبندی صاحب نے خودبندی سنائیے، اور بار بار مقاط المکرمہ مدینہ پاک میں بار بار نصیب کرتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔